السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ام حریرہ کا ناول رب سے جڑنے کا سفر، ایپیسوڈ 7. اب مجھے سمجھ نہیں آتی اس لڑکی کا کیا کروں. مسز ریان نے اپنے ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے بیزاری سے کہا. کیا کرنا ہے اور اس کی حالت دیکھو، اتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، چہرہ اتر گیا ہے، کھانا پینا کم ہو گیا ہے، اور تم کیا کرو گی اس کے ساتھ؟ ریحان صاحب نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اپنی بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا. پریشانی کے آثار ان کے چہرے پر واضح تھے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ حال میں نے کیا ہے اس کا؟ بس کر دیں ریحان. انسان نے جب اپنی الگ ہی دنیا بنائی ہوئی ہو تو وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ ہم. انہوں نے حیرت سے تکتے ہوئے ترکی بہ ترکی جواب دیا. پتہ نہیں، اس کے خوش ہونے کا تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک دیکھی ہے آج میں نے. اس کے لہجے میں ایک مٹھاس ہے جو پہلے نہیں تھی. اس کی باتیں میرے دل پر بہت اثر کرتی ہیں. بس کریں ریان صاحب. صاحبزادی آج کل آپ کی خدمتیں کرنے لگ گئی ہے تو آپ کو میں قصوروار لگنے لگی ہوں. انہوں نے مصنوعی ناراضگی والے لہجے میں کہا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس کی یہ تبدیلی بہت شاندار ہے. دیکھو، ہمارے بیٹوں نے کبھی ہم سے آ کر پوچھا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ میں جب سے ادھر آیا ہوں ہر روز مجھے میڈیسن خود دیتی ہے، دبا کر جاتی ہے. ویسے غور تو تم نے بھی کیا ہوگا کہ تمہارا بھی بہت خیال رکھتی ہے. ریحان صاحب نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا. اب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مسز ریحان نے بھویں سکیڑتے ہوئے کہا. دیکھو، اگر اس نے پردہ کر بھی لیا ہے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، بلکہ وہ برائیوں سے بچنا چاہ رہی ہے تو ہمیں اس کا ساتھ. بس کریں ریان صاحب، میں اس ٹاپک پر مزید بات نہیں کرنا چاہتی. پہلے اس نے مجھے سوسائٹی میں کہیں منہ دکھانے کا نہیں چھوڑا. اس دن مسز فاروقی نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ دیا کہ شادی کے دن دھیان رکھیے گا. مجھے تو یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ کروں تو کیا کروں. ایک طرف بیٹا ہے اور اس کی خوشیاں، اور دوسری طرف یہ صاحبزادی ہیں اور ان کی ضدیں. انہوں نے ریان صاحب کو جھڑکتے ہوئے ان کی بات کاٹ دی. ریان صاحب خاموش ہو گئے اور دوبارہ کتاب اٹھا لی. شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں. اگلے ماہ کے آخری ہفتے کی 27 تاریخ طے پائی تھی. اس کا مدرسے جانا بند کر دیا گیا تھا، مگر اس نے اپنی کلاسز آن لائن جاری رکھی تھیں. گھر والوں کا رویہ پہلے کی طرح ہی اکھڑا اکھڑا تھا. البتہ فاطمہ نے ریان صاحب کے لہجے میں کافی نرمی محسوس کی تھی. وہ اس بات پر بہت خوش تھی کہ صبر جمیل، برائی کے جواب میں اچھا کرنے کا رزلٹ اتنی تیزی سے سامنے آ رہا تھا. گو کہ یہ بالکل آسان نہیں تھا، مگر وہ نفس پر جبر کر کے سب کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اچھا رویہ رکھتی تھی، جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو. اب تو وہ کبھی کبھی ریحان صاحب کو دباتے ہوئے اپنے مدرسے اور قرآن کی باتیں بھی بتایا کرتی تھی، جسے وہ نہایت دھیان سے سنتے تھے. حتیٰ کہ سغرا اور اس کے بچوں نے بھی نماز شروع کر دی تھی، اور یہ سب اس کے حوصلے میں مزید اضافہ کر رہا تھا. جہاں ایک طرف مخالفین ہوں، وہیں دوسری طرف اللہ حواریوں جیسے ساتھی بھی مہیا کر دیتے ہیں جو آپ کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہیں. اسے اللہ پر یقین تھا کہ انشاءاللہ سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اس نے پختہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اس امتحان میں پاس ہو کر رہے گی انشاءاللہ. ادھر مسز ریان کا رویہ پہلے کی نسبت مزید سخت ہو گیا تھا. تائی جان نے آکاشا کے رشتے کے لیے فاطمہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. وہ فاطمہ سے بس کام کی بات کیا کرتی تھیں. ایک تو آج کل ہر وقت شادی کی تیاری میں مصروف رہتیں، کبھی ادھر شاپنگ کے لیے جا رہی ہوتیں تو کبھی دوسرے شہر. بہت کم ہی ٹائم ملتا تھا دونوں کو ایک دوسرے کا سامنا کرنے کے لیے. مگر فاطمہ تک مسز فاروقی کی باتیں پہنچ چکی تھیں. اس نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ جنت کی طرف قدم بڑھانے میں ایک اور سیڑھی امتحان کی شکل میں اس کی منتظر ہے. اب اس کے لیے اسے روحانی تیاری کرنا تھی. وہ ایک ویرانہ تھا جہاں ہر طرف سناٹا چھا رہا تھا، مگر خاموشی کا پردہ چیرتی ٹہنیوں کے آگ میں جلنے کی کڑکڑاتی آوازیں ماحول کی وحشت میں مزید اضافہ کر رہی تھیں. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں موجود ہیں. وہ بس گھبراتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھا کر اس جگہ سے نکل جانا چاہتی تھیں. ابھی وہ چلتے چلتے وحشت بھرے ماحول کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ انہیں
اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ ان کی دھڑکن تیز ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر تیزی سے آگے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ اندھیرے میں بہت تیز بھاگ رہی تھیں، کانٹے دار ٹہنیوں پر بہت تیز کہ یکایک ان کا پاؤں پھسلا۔ ان کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی اور ساتھ ہی وہ دھڑام سے نیچے کھائی میں گرتے گرتے بچ گئیں۔ گرتے ہی ان کے ہاتھ میں ایک کمزور ٹہنی آ گئی تھی جو اس کھائی کے دہانے زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ڈرتے دل، وحشت بھری پھٹی آنکھوں سے پیچھے مڑ کر نیچے دیکھا تو آسان خطا ہو گئے۔ کھائی بہت گہری تھی اور بھڑکتی آگ سے بھری جا رہی تھی۔ انہیں اپنے پاؤں پر شدید تپش محسوس ہوئی۔ انہوں نے فوراً چیخنا شروع کر دیا، پلیز کوئی بچاؤ، کوئی ہے جو مجھے یہاں سے نکالے۔ وہ ایسے ہی نیچے آگ کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ رہی تھیں کہ اچانک انہیں اپنے دونوں ہاتھوں پر کچھ نرم ملائم سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ انہوں نے مڑ کر اوپر دیکھا۔ وہ ٹہنی جس کے سہارے وہ لٹک رہی تھیں اب قریب تھا کہ ٹوٹ جائے، مگر ان نرم ملائم روشن ہاتھوں نے بہت آرام سے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باہر کی طرف کھینچ کر نکال لیا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے کبھی اسے دیکھتیں تو کبھی پیچھے مڑ کر آگ سے بھری کھائی کی طرف۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس محسن کا شکریہ ادا کریں۔ فاطمہ، میری بیٹی، وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں اور بڑھ کر اس کے روشن ہاتھوں کو چوم لیا، اور ساتھ ہی مسز ریان کی آنکھ کھل گئی۔ ان کا سانس بہت تیز ہو چکا تھا، دماغ معوف تھا۔ اس خواب کا ہر منظر اپنی پوری جزیات کے ساتھ انہیں یاد تھا۔ وہ ابھی بھی اپنے پاؤں پر آگ کی تپش محسوس کر رہی تھیں۔ وہ فوراً سے اٹھ کر واش روم گئیں اور منہ پر چھینٹے مارنے کے بعد ٹھنڈا پانی دونوں پاؤں پر بہانے لگیں۔ کچھ سکون محسوس ہوا تو باہر روم میں واپس آ کر وہ بیڈ پر دوبارہ سے لیٹ گئیں۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا، مگر نیند اب کوسوں دور جا چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھیں۔ عجیب عجیب خیالات ان کو گھیرے میں لے رہے تھے۔ وہ ڈراؤنی جگہ، کون تھا پیچھے، اور آگ کیوں؟ کیا وہ جہنم کی آگ تھی؟ ان کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی غفلت کی نیند سوئے ریان صاحب کو خبر بھی نہ تھی کہ ان کی بیگم کس حال میں ہیں۔ مسز ریان نے انہیں آواز دینے کی کوشش کی مگر آواز حلق میں اٹک گئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ریان صاحب کو دیکھ کر واپس نظریں چھت کی طرف گاڑ دیں۔ وہ روشن ہاتھ، ریان کیوں نہیں مجھے بچانے آئے؟ فاطمہ ہی کیوں؟ اور اس کے ہاتھ روشن کیوں تھے؟ اوہ مائی گاڈ! وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور آنکھیں مسلنے لگیں۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کمرے سے نکلیں اور دبے پاؤں نیچے سیڑھیاں اتر کر فاطمہ کے کمرے کی طرف جانے کو قدم بڑھا دیے۔ لاؤنج میں لیمپس کی پھیلی مدھم سی روشنی ماحول کو بہت پرسکون بنا رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے فاطمہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہی تھیں، انہیں اپنی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک احساس جرم تھا جو ان کے دل کو اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ٹھٹک گئیں۔ اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ان کا دل ایک دم ڈر گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے کمرے کی ونڈو جو لاؤنج میں کھلتی تھی اس کے پاس چلی گئیں۔ فاطمہ کے کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ ونڈو کھلی ہوئی تھی مگر اس کے آگے پردے لٹک رہے تھے۔ مسز ریان نے گرل سے ہاتھ اندر ڈال کر نہایت خاموشی اور آرام سے پردوں کو پیچھے کر کے اندر جھانکا۔ اس کی سسکیوں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں میں ایک درد تھا جو مسز ریان کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا تھا۔ جیسی بھی تھیں تو ماں ہی نا۔ ان کا دل کیا کہ جا کر اسے چپ کروائیں، سینے سے لگائیں، مگر وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ مسز ریان اس کا کانپتا ہوا وجود اس کی پشت سے دیکھ سکتی تھیں۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی یا شاید گڑ گڑا رہی تھی۔ انہوں نے کان لگا کر مزید غور سے سننے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ، میرے پیارے اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا میں آپ کے رستے پر کیسے اجنبی بن گئی ہوں۔ دیکھیں نا اللہ، میرے اپنے ہی مجھے غیر سمجھنے لگے ہیں۔ اللہ، آپ جانتے ہیں نا میرا دل کیسے چور چور ہو جاتا ہے ان کی باتوں، ان کے رویوں اور ان کی نظروں سے۔ مگر میں کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتی اللہ، کروں بھی کیوں؟ یہ تو آپ کا رستہ ہے، آپ کی رضا کا رستہ ہے۔ اللہ، میں تیار ہوں سب برداشت کرنے کے لیے،
میں سہ لوں گی سب اللہ، آپ کی توفیق سے۔ مگر اللہ، پلیز آپ مجھ سے راضی ہو جائیں نا، پلیز اللہ، آپ راضی ہو جائیں۔ میں آپ کو راضی کرنے کی کوشش میں سب کو ناراض کر بیٹھی ہوں، اس بات پر یقین رکھتے ہوئے کہ آپ بہت قدردان ہیں۔ سسکیاں بلند ہو گئی تھیں۔ آپ غافل نہیں ہیں، آپ مجھے لمحہ لمحہ تھامتے ہیں اللہ۔ مگر آخرت، اگر آپ وہاں راضی نہ ہوئے مجھ سے تو میں نے کیا پایا اللہ؟ میں تو خسارے میں پڑ جاؤں گی اگر میں آپ کو راضی نہ کر سکی۔ اگر اگر آپ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا، او اللہ پلیز نہیں، نہیں نا اللہ، میں میں اتنی کمزور نہیں، میں نہیں سہ سکتی وہ عذاب، میں نہیں سہ سکتی آپ کی ناراضگی۔ میں تو آپ کی محبت اور رضا پانے کی تڑپ میں آپ کے راستے پر گرتی پڑتی چل رہی ہوں اللہ۔ اللہ میں نہیں سہ سکتی وہ آگ، مجھے معاف کر دیں۔ میرا ہر گناہ، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، ہر گناہ میرے نام اعمال سے مٹا دیں اللہ، قادر ہے مٹانے پر۔ پلیز مجھ سے راضی ہو جائیں، میرے گھر والوں سے راضی ہو جائیں، ان کے بھی گناہ معاف کر دیں اللہ، وہ انجان ہیں، ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کر دیں، انہیں میرے دین کا ساتھی بنا دیں، ہمیں اپنی جنتوں میں اکٹھا کر دینا یا اللہ، پلیز۔ آپ المجیب ہیں نا، دعا قبول کرتے ہیں نا، میری دعا سن لیں، میری پکار سن لیں اللہ۔ اب واپس کے تعلقات کی بہتری کے لیے رو رو کر مسنون دعا مانگ رہی تھی۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر، اور ہمیں سلامتی کے راستے دکھا، اور ہمیں گناہوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نجات دے، اور ہمیں ظاہر اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، اور ہمارے لیے ہماری سماعتوں، ہماری بینائیوں، ہمارے دلوں اور ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں میں برکت دے، اور ہماری توبہ قبول کر۔ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مسز ریان مزید وہاں نہ رک سکیں، ان کی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ارد گرد کی چیزوں کو تھامتے آگے جا کر صوفے پر جا گریں۔ کتنے عرصے بعد آج ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، کدھر ہیں جناب؟ آپ تو غائب ہی ہو گئے ہیں۔ شہریار نے بہت خوشگوار موڈ میں مسکراتے ہوئے معاذ سے فون پر محبت بھرا شکوہ کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ادھر ہی ہیں دلہا بھائی، آپ کی شادی کی تیاریوں میں مصروف۔ معاذ نے بھی بھرپور انداز میں ہنس کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ جواباً شہریار اپنی مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ لڑکیوں کی طرح شرم آ رہی ہے کیا؟ اس نے شہریار کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، بس وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دوں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو سیدھا کہہ دو نا کہ شرم آ گئی ہے میرے بھائی کو۔ معاذ آج فل چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ اچھا بابا، آ گئی شرم، بس؟ شہریار ہنس پڑا۔ اور سناؤ کیا چل رہا ہے؟ بس سیکنڈ ٹائم پڑھائی شروع کر دی ہے، سوچا ڈگری مکمل کر لوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس سے آگے فائدہ ہوگا، انشاءاللہ۔ اچھا، میں نے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن جوائن کی ہے، آج شام ان کا یوتھ کے لیے سیشن ہے، تم آ سکتے ہو؟ ضرور، ٹاپک کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ اوہ زبردست، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، تم ایڈریس بھیج دو۔ ضرور، انشاءاللہ۔ مقررہ وقت پر دونوں ایک ساتھ اس آرگنائزیشن کی بڑی سی بلڈنگ میں داخل ہو چکے تھے۔ اس بلڈنگ کے مین ہال میں اس سیشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شہریار پہلی مرتبہ ایسے کسی اسلامی سیشن میں آیا تھا۔ اسے اچھا لگا کہ دین کے لیے بھی اتنے بڑے لیول پر ویل آرگنائزڈ طریقے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہاں بوفرز پر اسلامک اناشید چل رہی تھیں، جن کی آواز پوری بلڈنگ میں گونج رہی تھی۔ ایک الگ ہی ایمانی ماحول تھا وہاں۔ انتظامیہ بہت خوشگوار طریقے سے آنے والوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ اس نے پہلے شہریار کے یونیورسٹی میں ہونے والی پارٹیز اور گیدرنگز کے لیے ہی اتنے شاندار ارینجمنٹس دیکھے تھے، مگر یہاں آنے والا ہر نوجوان اس ایمانی ماحول سے متاثر ہو رہا تھا۔
وہ لوگ ہال میں داخل ہو کر اپنی مقرر کردہ سیٹ نمبر دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر جا بیٹھے۔ سیشن کا آغاز بہت ہی خوبصورت تلاوت سے ہوا تھا۔ سورۃ الدہر کی تلاوت کی گئی تھی، جسے سن کر شہریار کے دل میں ایک امنگ اٹھی تھی کہ کاش وہ بھی اتنی خوبصورت طریقے سے تلاوت کر سکتا۔ چند اور تعارفی باتوں کے بعد اس سیشن کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کا ٹاپک تھا اپنے رب کی معرفت۔ اسٹیج پر خطاب کرنے والا شخص نوجوان تھا، جس کی عمر کوئی 35 سے 38 سال ہوگی۔ اس کے چہرے پر سجی داڑھی اس کی پرسنالٹی کے روب میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ سلام دعا اور تعارف کے بعد اس نے اپنے ٹاپک کا آغاز کیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بیٹوں، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روح کی بنیادی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ آج ہمارے وقت کی بھی بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے۔ آپ سب ہر طرف سے مختلف باتیں سنتے ہوں گے۔ ہر طرف شکوے اور تنقیدوں کے بازار گرم ہیں۔ ہر طرف انہی باتوں پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ کرپشن بہت ہے، خیانت اور جھوٹ، بے ایمانی اور دھوکہ دہی، شرک، بدعت، قتل و غارت، بے سکونی، غرض ہر برائی اس معاشرے میں پنپ رہی ہے۔ تبصرے کرنے والے بہت ہیں، میں اور آپ بھی ان میں شامل ہیں، مگر آج اس مجلس میں ہم معاشرے کی ان تمام برائیوں کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہر انسان یہ جاننے کے باوجود کہ کیا گناہ ہے اور کیا غلط، پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، باز نہیں آتا۔ اس سب کی وجہ ہے دین کے علم سے دوری، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی معرفت سے دوری۔ یہی سب چیزیں جب کسی معاشرے کے لوگوں کے اندر جڑ پکڑ جائیں تو وہ معاشرہ زوال کی انتہائی کو چھونے لگتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم جاتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ خدا خوفی کا نہ ہونا دراصل اللہ کی معرفت سے جہالت کی نشانی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بن جائیں، ہم اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، ہم سب کی موت ایمان کی حالت میں ہو اور ہم بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ یہ سب بالکل ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز، مگر اس کے لیے سب سے پہلا علم توحید کا علم ہے۔ توحید پر ایمان لانا ہے، اس رب کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے تاکہ اس سے محبت کی جا سکے اور پھر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ کی قسم، اس کی معرفت ہی اس کی بندگی کو آسان کر دیتی ہے۔ تو میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے رب تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے جو بھی جواب ذہن میں آ رہا ہے۔ قرآن کے ذریعے اس کی کائنات پر غور و فکر کر کے، رب کے کلام کو سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات سے، اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ کے ناموں کا علم لے کر۔ آڈینس میں بیٹھے ایک نوجوان ایک کے بعد ایک جواب دے رہے تھے۔ جی بالکل، یہی سب رستے ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اسے جان سکتے ہیں۔ دیکھیں، کسی سے محبت کے لیے اسے جاننا ضروری ہے، ویسے ہی اللہ کی محبت کے لیے بھی اسے جاننا ضروری ہے۔ تو آج کی اس ٹاک میں میں آپ کو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے چند الفاظ سناؤں گا کہ ہمارے سلف الصالحین کیسے اللہ کو پہچانتے تھے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، انسان پیدا ہوا تو اس کی فطرت میں ایک نور بھرا گیا، یہی زمین پر زندگی اور ہدایت کا اصل سبب ہے۔ اس نور کی امانت انسان کی فطرت کو سونپی گئی، مگر چونکہ یہ انسان کی درماندگی کا تنہا علاج نہ تھا، تو اسے جلا دینے کو آسمان سے ایک اور نور اور ایک روح انبیاء کے جلوں میں اتری، جسے فطرت اپنے سابقہ نور کی مدد سے پا لیتی رہی۔ تب نبوت کی ذو فشانی سے فطرت کی مشعلیں جل اٹھیں، فطرت کے نور پر وحی کا نور، نور علن نور۔ پھر کیا تھا؟ دل روشن ہوئے، چہرے دمکنے لگے، پشمردہ روحوں کو زیست کی تازگی ملی، جبین نیاز میں تڑپتے سجدے حقیقت بندگی سے روح آشنا ہوئے، آسمان کی روشنی سے دل خیرہ ہوئے تو پھر زمین کے قمقمے جلنے نہ پائے۔ ایک بصیرت تھی کہ دل کی آنکھ چشمے ظاہر سے آگے دیکھنے لگی، یقین کا نور ایمان کے سب حقائق منکشف کرنے لگا۔ پھر دل تھے گویا رحمان کے عرش کو پورے جہان سے اوپر دیکھتے ہیں، اس عرش کے اوپر ان کے رب نے استوا فرما رکھا ہے، ہو بہو جیسے اس کی کتاب اور اس کے رسول نے خبر دی ہے۔
وہ اس عرش عظیم کے اوپر سے اپنے رب کو آسمان و زمین میں فرما روا پاتے ہیں، جو وہیں سے حکم صادر فرماتا ہے، مخلوق کو چلاتا ہے، روکتا اور ٹوکتا ہے، بے حد و حساب خلقت کو وجود دیے جاتا ہے، پھر ہر ایک کو کھلاتا اور رزق دیتا ہے، مارتا اور جلاتا ہے، فیصلے کرتا ہے جن کا کوئی حساب نہیں، سے صادر ہو پھر دنیا میں لاگو نہ ہو، کوئی فیصلہ نہیں جو اس عرش کے اوپر پائے۔ وہ کسی کو عزت و تمکنت دے تو کسی کو ذلت و رسوائی، رات پلٹتا ہے تو دن الٹتا ہے، گردش ایام میں بندوں کے دن بدلتا ہے، تخت الٹتا ہے، سلطنتیں زیر و زبر کرتا ہے، ایک کو لاتا ہے تو دوسرے کو گراتا ہے، فرشتے پروں کے پرے حکم لینے کو اس کے حضور چڑھتے ہیں، قطار اندر قطار حکم لے لے کر نازل ہوئے جاتے ہیں، احکامات ہیں کہ تانتا بندھا ہے، آیات اور نشانیوں کی بارش ہوئی جاتی ہے، اس کے فرمان کو اس کی مرضی کی دیر ہے کہ نافذ ہوا جاتا ہے، وہ جو چاہے اور جیسے چاہے، وہ جس وقت چاہے جس رخ سے چاہے ہو جاتا ہے، نہ کوئی کمی ممکن ہے نہ بیشی، تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم، اسی کا حکم چلتا ہے، آسمان کی پنہائیوں میں، زمین کی تنہائیوں میں، روئے زمین سے پاتال تک، وہ ہر لمحہ ہر نفس کا فیصلہ کرتا ہے، ہر سانس کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر لقمے ہر نوالے کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر نیا دن ہر نئی صبح اور ہر نئی شام وہ چاہے تو دیکھنا نصیب ہوتی ہے، بہروبر کا ہر زیرو اس کا رہین اتفاق ہے، جہان کے ہر گھونے ہر ذرے کی قسمت ہر لمحہ طے ہوتی ہے، پورے جہان کو وہ جیسے چاہے الٹتا اور پلٹتا ہے، پھیرتا اور بدلتا ہے، ہر چیز کو علم سے محیط ہے، ہر چیز کو گن گن کے شمار رکھتا ہے، اس کی رحمت اور حکمت کو ہر چیز پر وسعت ہے، وہ جہان بھر کی آوازیں بآسانی سن لیتا ہے، کیسی کیسی زبانیں ہوں گی، کیسی کیسی فریادیں ہوں گی، مگر وہ زمین و آسمان کے ہر کونے سے ہر لمحہ اٹھنے والا یہ مسلسل شور سنتا جاتا ہے، اس آہو فغاں میں ہر ایک کی الگ الگ سنتا ہے اور صاف پہچان جاتا ہے، ان سب کی بیک وقت سنتا ہے اور کسی ایک سے غافل نہیں، پاک ہے اس سے کہ التجاؤں کے اژدہام میں اس کی سماعت کبھی چوک جائے یا حاجت مندوں کی آہ و فریاد میں کبھی جواب دینا اس کو مشکل پڑ جائے، اس کی نگاہ محیط ہر چیز دیکھتی ہے، وہ رات کی تاریکی میں اندھیری چٹان پر سیاہ چونٹی کے قدموں کی آہٹ پا لیتا ہے، ہر غیب اس کے لیے شہادت ہے، کوئی راز اس کے لیے راز نہیں، وہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر کو جان لیتا ہے، اسے وہ ہر راز معلوم ہوئے جو لبوں سے کوسوں دور ہو، وہ دل کے گہرے کنویں میں دفن ہو یا خیال کی آہٹ سے بھی پرے ہو، بلکہ وہ راز وجود پانے سے پہلے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کب اور کیسے وہ اس دل میں وجود پائے گا، تخلیق اس کی، حکم اس کا، ملک اس کا، حمد اس کی، دنیا اس کی، آخرت اس کی، نعمت اس کی، فضل اس کا، تعریف اس کی، شکر اس کا، بادشاہی اس کی، فرما روائی اس کی، حمد و ستائش اس کی، اقتدار اس کا، ہر خیر اس کے ہاتھ میں، ہر چیز پلٹے تو اسی کی طرف، اس کی قدرت ہر چیز پر محیط کہ کچھ اس سے ماورا نہیں، اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر نفس اس کی نعمت کے بار سے دبی ہے، پر شکر سے یوں عاجز کہ اس عاجزی کے اظہار کو بندگی کی معراج جانے، زمین اور آسمانوں کی ہر مخلوق ایک اسی کی سوالی ہے، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 29۔ وہی گناہ گاروں کو معاف کرے، غمزدوں کو آسودہ کرے، اضطراب کو چین میں بدلے، وہ چاہے تو چنتا کو بے چنتا کر دے، درماندوں کو وہی فیض بخشے، فقیروں کو تونگری دے تو امیروں کو فاقے دکھا دے، جاہلوں کو سکھائے تو بے علموں کو پڑھائے، گمراہوں کو سدھائے تو بھٹکے ہوں کو سجھائے، دکھی کو سکھ دے تو وہ اسیروں کو قید کی ظلمت سے چھڑائے، تو وہ عرش پر سے زمین کے بھوکوں کو کھلائے، پیاسوں کو پلائے، ننگوں کو پہنائے، بیماروں کو شفا یاب کرے، آفت زدوں کو نجات دے، تائب کو باریاب کرے، نیکی اور پارسائی کا جواب نوازشوں کی بارش سے دے، وہی مظلوم کی نصرت کرے، ظالم کی کمر توڑے، ناتوانوں کا بوجھ سہارے، اپنے بندوں کے عیب بندوں سے چھپا لے، دلوں کے خوف دور کرے اور اپنے بندوں کا بھرم رکھے،
امتوں اور جماعتوں میں سے کسی کو بلند کرے تو کسی کو پست۔ وہ کبھی نہیں سویا، نہ سونا اس کو لائق ہے۔ وہ اپنی رعیت کا ہمہ وقت نگران ہے۔ وہ کسی کو عزت دیے جاتا ہے تو کسی کو ذلت۔ رات کے اعمال دن سے پہلے اس کی جانب بلند ہوئے جاتے ہیں اور دن کے اعمال رات سے پہلے۔ اس کا حجاب ایک نور بے کراں ہے، جسے وہ ہٹا دے تو اس کے رخ کا نور ہر چیز بھسم کر دے۔ اس کا دست کشادہ ہے اور فراخ ہے، جو خرچ کرنے اور لٹانے سے کبھی تنگ ہونے کا نہیں۔ وہ صبح و شام لوٹاتا ہے۔ جب سے مخلوق پیدا ہوئی وہ لوٹائے جاتا ہے، پر اس کے ہاں کمی آنے کا سوال نہیں۔ بندوں کے دل اور پیشانیاں اس کی گرفت میں ہیں۔ جہاں زمانے بھر کی زمام اس کے قضاء و قدر سے بندھی ہے، روز قیامت پوری زمین اس کی ایک مٹھی ہوگی تو سارے کے سارے آسمان لپٹ کر اس کے دستے راست میں آ رہیں گے۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے سب آسمانوں اور زمینوں کو پکڑ لے گا اور پھر ان کو لرزائے گا، پھر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں شہنشاہ۔ دنیا کہیں نہ تھی تو میں نے بنائی، میں ہی اس کو دوبارہ تخلیق کرتا ہوں۔ کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ وہ معاف نہ کر پائے، بس دیر ہے تو پشیمانی کی۔ کوئی حاجت نہیں جسے پورا کرنا اس کے بس سے باہر ہو جائے، بس دیر ہے تو سوال کی۔ زمین و آسمان کی اول و آخر سب مخلوقات، سب انس و جن، سب دنیا کے پارسا ترین شخص جتنے نیک دل ہو جائیں، اس کی بادشاہت اور فرما روائی اتنی بڑی ہے کہ اس سے ذرہ بر بھی نہ بڑھے۔ اور اگر یہ سب مخلوقات، سب انس و جن دنیا کے کسی بدکار ترین شخص جتنے کوڑھ دل ہو جائیں، تب اس کی فرما روائی میں ذرہ بھر فرق نہ آئے۔ اگر زمین و آسمان کی اول و آخر سب مخلوقات، سب انس و جنس، سب زندہ و مردہ کسی میدان عظیم میں مجمع لگا کر اس سے سوال کرنے لگیں، پھر ایک ایک اس کے در سے من کی مراد پاتا جائے، تب اس کے خزانوں میں ذرہ بھر کمی آنے کا تصور نہیں۔ روئے زمین کا ہر شجر جو کرۂ ارض پر آج تک پایا گیا یا رہتے دم تک وجود پائے، اقلام کی صورت اختیار کرے، سمندر جس کے ساتھ سات سمندر اور ہوں، روشنائی بنے، پھر لکھائی شروع ہو تو یہ قلمیں فنا ہو جائیں، یہ روشنائی ختم ہو جائے، مگر خالق کے کلمات ختم ہونے میں نہ آئیں۔ اس کے کلمات ختم بھی کیسے ہوں جن کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، جبکہ سب مخلوقات ابتدا اور انتہا کی اسیر ہیں۔ سو ختم ہوں گی تو مخلوق، فنا ہوگی تو مخلوق۔ خالق کو کوئی فنا ہے نہ زوال۔ وہ اول ہے جس سے پیشتر کچھ نہیں، وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وہ ظاہر ہے جس سے اوپر کچھ نہیں، وہ باطن ہے جس سے پرے کچھ نہیں۔ وہ بلند ہے، وہ پاک ہے، ذکر ہو تو بس اسی کا، عبادت ہو تو ایک اسی کی، حمد ہو تو اسی کی، شکر ہو تو اسی کا، فریاد رسی ایک اسی کی شان ہے۔ وہ شہنشاہ مہربان ہے، سوال پورا کرنے میں کوئی اس سے بڑھ کر فیاض نہیں۔ قدرت انتقام رکھ کر بے پرواہی سے بخش دینا اس کو انتقام لینے سے عزیز تر ہے۔ ایک وہی ہے جس کے در سے تہی دست لوٹ آنا محال و مستحیل ہے، وہی ہے جو انتقام بھی لے تو عادل ترین ہو۔ اس کا حلم و بردباری کبھی لا علمی کا نتیجہ نہیں، اس کا عفو و مغفرت کسی بے بسی پر مبنی نہیں۔ وہ بخشش کرے تو اپنے عزت و جلال اور تمکنت کی بنا پر، کسی کو دینے سے انکار کرے تو اپنی حکمت و دانائی کی بنا پر، وہ کسی کو دوست رکھے تو محض اپنے احسان سے اور اسے عزیز جانے تو صرف اپنی رحمت سے۔ بندوں کا اس پر کوئی حق ہے نہ زور، پر وہ خود ہی بے پایاں مہربان ہے۔ کوئی محنت اس کے حضور اکارت نہ ہونے پائے۔ وہ کسی کو عذاب دے تو اس کے عدل کا تقاضا ہو، کسی پر مہربان ہو تو محض اپنے فضل سے۔ اس کا نام کریم ہے، اس کا کرم وسیع ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ وہ بادشاہ مطلق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ تنہا و یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسفر نہیں۔ وہ غنی و لازوال ہے، کوئی اس کا پشتبان اور سہارا نہیں۔ وہ صمد اور بے نیاز ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی شریک حیات نہیں۔ وہ بلند و عظیم ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں، کوئی ہم نام و ہم صفت نہیں۔ اس کے رخ انور کے سوا ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، اس کی بادشاہت کے سوا ہر ملک کو زوال آنا ہے، اس کے سائے کے سوا
ہر سائے کو سمٹ جانا ہے۔ اس کے فضل کے سوا ہر فضل کو فنا ہے۔ اس کی اطاعت بھی اس کے اذن اور اس کے فضل کے بنا ممکن نہیں۔ اس کی اطاعت ہو تو وہ قدردان ہوتا ہے، نافرمانی ہو تو درگزر اور بخشش سے مہربان ہوتا ہے۔ وہ کبھی پکڑ لے تو عدل ہوگا، وہ بخش دے تو فضل ہوگا، وہ انعام میں خلد بری سے نواز دے تو احسان ہوگا۔ وہ سب سے قریب گواہ ہے، وہ سب سے نزدیک محافظ ہے۔ چاہے تو دل کے ارادوں میں حائل ہو جائے، پیشانیوں سے پکڑ لیتا ہے، ایک ایک بات لکھتا ہے، قدم کا ہر نشان محفوظ کیے جاتا ہے، ہر نفس کی اجل لکھتا ہے، ہر چیز کی میعاد رکھتا ہے۔ سینوں میں چھپے دل اس کے لیے کھلی کتاب ہے، کوئی راز اس کے لیے راز نہیں، ہر غیب اس کے لیے شہادت ہے۔ بڑی سے بڑی بخششیں بس اس کے کہہ دینے پر موقوف ہیں، اس کا عذاب اس کے قول کے اشارے کا منتظر ہے۔ کائنات میں ہر امر کو اس کے کن کی دیر ہے، پھر وہ جو کہے سو وہ ہو جاتا ہے۔ سو جس دل پر اس کے معبود کے صفات یوں جلوہ گر ہوں، جس قلب میں قرآن کا یہ نور یوں جلوہ افروز ہو، اس کی دنیا میں کسی اور کا دیا کیوں کر جلتا رہے؟ اسے امید کی کرن کسی اور روزن سے کیوں کر ملے؟ پھر مخلوق اس کی نگاہ میں کیوں کر جچے؟ بھروسہ ایمان کی یہ حقیقت لفظوں سے کہیں بلند ہے، خیال کی پہنچ سے کہیں اوپر ہے۔ بس اس کا ذکر ہی اس دل کو بقائے نور کرتا ہے۔ چہروں کی تمازت اسی کے دم سے ہے، پیشانیاں روشن ہوں گی تو اس کی بدولت۔ دنیا میں یہی نور اس بندے کی متاع عزیز ہے جو بندگی کا خوگر ہو، یہی روشنی اس کی برزخ اور حشر کا توشہ ہے۔ جس دل میں قرآن کا یہ چراغ جلے اور جس قدر جلے، اس کی زبان اور سیرت دنیا کو اتنا ہی روشن کرے گی۔ ظلمتوں کی روح سیاہی اسی روشنی سے دھلے گی۔ دنیا میں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی روشنی پھر آخرت میں دلیل و برہان ہوگی۔ ایسے بلند ہوں تو سورج کی مانند روشن مومن بھی ہیں، جن کے اعمال سوئے عرش ہوں۔ پھر جب روح اپنا جسد چھوڑ کر اس کے حضور باریاب ہونے کو ہے، آسمانوں میں چڑھے تو فضائیں اس کی راہ میں روشن ہوتی جائیں، اور جو قیامت کے روز اس روشن چہرے کو روپ ملے گا، وہ تو پھر نظارہ خلائق ہوگا۔ اے اللہ، بس تجھی سے امید ہے اور تجھی پر بھروسہ۔ یہ خوبصورت الفاظ سناتے سناتے اس نوجوان کی آواز بھرا چکی تھی۔ ہال میں بیٹھے ہر شخص کی آنکھ نم تھی، پیشانی پر ندامت و عاجزی عیاں تھی۔ ہر شخص گویا خود پر شرمندہ تھا کہ اس نے اس رب کو اب تک جانا ہی کتنا تھا، اس کی قدر ہی کتنی کی تھی۔ صدیوں سال پہلے ایک نیک شخص کے خلوص سے لکھے گئے الفاظ صدیوں بعد لوگوں کو رلا رہے تھے، دلوں کو دہلا رہے تھے۔ سیشن ختم ہوا ہی تھا کہ یکا یک آڈینس میں سے ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ میں یہاں آنے سے پہلے تک ایتھیسٹ تھا، میں ایک سو کالڈ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر کسی نے مجھے میرے خالق کی معرفت نہیں کروائی۔ میں اپنے گھر والوں سے سوال پوچھا کرتا تھا اور وہ مجھے چپ کروا دیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، کچھ یونیورسٹی اور کچھ صحبت کے اثر سے میں اسی بات پر جم گیا کہ جو نظر نہیں آتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ بھی ہوئی کہ میں نے اس خالق کے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، اس کو اہمیت ہی نہیں دی۔ مگر اللہ کی قسم، میں جانتا ہوں الہاد کے اب تک کے سفر میں میری روح نے اذیت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ آج میرے دوست کے زور دینے کی وجہ سے میں اس کے ساتھ یہاں آیا کہ شاید مجھے میرے سوالوں کے جواب مل جائیں، جن کی کھوج شاید میں اب روک چکا تھا۔ مگر ان الفاظ نے، اللہ کے اس خوبصورت تعارف نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے، گویا میری روح پکار اٹھی ہے کہ یہی حق ہے۔ ہاں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے شہادت کی انگلی بلند کرتے ہوئے سسک کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ پورے ہال میں تکبیر کی آواز گونج اٹھی تھی۔ سب بہتی آنکھوں سے اس نوجوان لڑکے کو اٹھ اٹھ کر گلے لگا رہے تھے۔ شہریار کا دل کر رہا تھا کہ وہ سسکیوں سے روئے، مگر کس لیے؟ اپنی نوجوان نسل کے اللہ کی معرفت سے جاہل ہونے پر یا اپنی غفلت پر؟
وہ ماں سے اجازت لیتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا، مگر اب کی بار ایک نئے عزم سے، خود سے ایک عہد کرتے ہوئے کہ اب وہ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرے گا، اب وہ غفلت میں نہیں رہے گا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ فاطمہ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا اس بار بھی مجھے وہاں نہیں جانے دیں گے؟ یہ ڈر، یہ خوف اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے تو اپنی بھائی کی شادی کے کتنے خواب دیکھے تھے۔ زندگی ایسے موڑ بدلے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ابھی وضو کر کے ہی نکلی تھی، انہی سوچوں میں گم اپنے دوپٹے کو سر پر لپیٹ رہی تھی کہ اس کی نظر شیشے پر پڑی۔ اس کا رنگ پہلے کی نسبت پیلا ہوتا جا رہا تھا، وہ کمزور ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کو اسے خود پر ترس آیا، مگر اس نے سر جھٹک کر آگے بڑھ کر اپنا قرآن اٹھا لیا۔ آج انشاءاللہ میں ماما سے فائنل بات کروں گی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنا سبق نکالا تاکہ آج کی تلاوت کر سکے۔ وہ اعوذ باللہ پڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور قرآن کھول لیا۔ آج کی تلاوت سورہ طٰہٰ سے شروع ہونی تھی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان، بہت مہربان، آپ سے آپ کی رحمت مانگتی ہوں اللہ۔ اس نے دل میں کہا، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ مشقت؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ، یہ قرآن تو دل کو راحت دیتا ہے، مگر اس پر عمل کرنے پر لوگ زندگی کو بہت مشکل بنا دیتے ہیں، مگر آپ نے تو اسے زندگی آسان کرنے کے لیے نازل کیا ہے۔ ہاں، میں جب جب مشقت میں پڑی آپ کے قرآن نے مجھے حوصلہ دیا، اس مشقت سے نکالا۔ بے شک آپ کی بات حق ہے، یہ قرآن آسانیاں دینے کے لیے آیا ہے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ریمائنڈر، اس نے فوراً حاشیے میں دیکھا۔ تذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ کس کو ریمائنڈر دیتا ہے یہ قرآن؟ جو خشیت رکھتا ہو۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو انسان کو عمل کے لیے ابھارتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ وہ خوف جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل میں آتا ہے۔ کیا قرآن میرے لیے ریمائنڈر ہے؟ کیا یہ مجھے عمل کرنے پر ابھارتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہاں الحمدللہ، یہ مجھے ریمائنڈرز دیتا ہے اللہ، جب جب مجھے ضرورت پڑتی ہے۔ الحمدللہ ہی کثیرہ، اس کا دل تشکر سے بھر گیا۔ یہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے۔ اس قرآن کا نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے روم کی ونڈو سے باہر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اسے اللہ کی سب سے خوبصورت تخلیق آسمان لگتا تھا۔ کتنا پرفیکٹ تھا وہ! کوئی سوراخ، کوئی رخنہ، کوئی سہارے کے لیے پلر موجود نہیں تھا۔ آنکھوں کو بھاتا رنگ، رات کی خوبصورتی کی تصویر۔ اس کے بنانے والے نے یہ قرآن نازل کیا تھا۔ وہ محبت سے قرآن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ انسان کیسے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جب تک وہ اللہ کے پاس سے آنے والے کلام کے قریب نہیں ہوتا؟ جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے۔ یہ آیت ہمیشہ اسے حیران کر دیتی تھی۔ عرش، اللہ کی سب سے بڑی تخلیق جو کائنات کی ہر تخلیق سے بلند ہے۔ اسے وہ حدیث یاد تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کرسی کے مقابلے میں آسمان اس طرح ہے جیسے رنگ پڑا ہوا ہو، جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا۔ پھر کرسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے عرش کی ضخامت اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ 3189، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کی خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر ایک پوشیدہ، بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے؟ بہت یونیک حصہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس مصر جا رہے ہیں اور اندھیرے اور ویرانی میں انہیں آگ نظر آتی ہے۔ وہ اس طرف جاتے ہیں تو اللہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ کتنی پرفیکشن ہے نا اللہ ان آیات میں۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے گئے تھے اس جگہ، سردی اور اندھیرے میں، فیملی سے علیحدہ ہو کے۔ ہاں ہوتا ہے ایسا،
جب اللہ نے آپ کو چننا ہوتا ہے تو آپ کو اپنوں سے علیحدہ کر کے ایسی جگہ لا کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر انہی اندھیروں میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، انسان کو رتبے ملتے ہیں، درجات ملتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ انہیں ایسے چنیں گے؟ سبحان اللہ! اللہ میں آپ سے بالکل نا امید نہیں ہوں۔ مجھے پتا ہے میری زندگی میں یہ اندھیرے جلد چھٹ جائیں گے۔ آپ مجھے بہت خیر سے نوازیں گے۔ آپ میری فیملی کو مجھ سے ملا دیں گے۔ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس نے اپنے رب سے سرگوشی کی، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ سب کو نہیں چنا جاتا اس کے در کے لیے، جسے چننا ہوتا ہے اسے تو کھینچ کر لایا جاتا ہے تنہائیوں میں، خواہ وہ طور کی تنہائیاں ہوں یا ہیرا کی یا اپنی ہی ذات کی۔ چناؤ ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔ اللہ مجھے بھی اپنے لیے چن لیں۔ آنکھ سے آنسو نکل کر قرآن کے صفحے پر گر کر جذب ہو گیا۔ بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ہاں، جب انسان اس رستے پہ چلنے کا عہد کر لے، جب اس کی منزل عام نہ رہے، جب وہ جنتوں کی منزل کا مسافر بن جائے، تو اسے اپنی صحبت کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ خود کو لوگوں کے شر سے بچا کر رکھنا پڑتا ہے، کہیں ان کی پیروی انسان کو حق سے نہ ہٹا دے۔ میں ہرگز دنیا والوں کی پیروی کر کے آپ کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتی اللہ، ورنہ میں بھٹک جاؤں گی۔ اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت توحید کی ذمہ داری دی گئی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بہت ہی پیاری دعا کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے مجھے مددگار ملے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور ہم بکثرت تیری یاد کریں۔ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے سنبھالنے والا ہے۔ یہ آیات پڑھ کر اسے لگا گویا یہ اسی کے لیے اتاری گئی تھیں، اسی کو سکھایا جا رہا ہے کہ کیا دعا مانگنی ہے۔ کتنا ضروری تھا اپنے لیے اپنے گھر سے دین کے ساتھی مانگنا۔ اوہ میرے رب، واقعی ان کو سمجھانا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، میرا دل تنگ ہوتا ہے۔ آپ میرا سینہ کھول دیں کہ میں آسانی سے انہیں سمجھا سکوں، میری زبان میں وہ تاثیر رکھ دیں کہ وہ میری بات سمجھ جائیں، وہ حق جان جائیں، وہ میرے مددگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے میری فیملی سے مددگار دے دیں تاکہ ہم سب مل کر آپ کی اطاعت کر سکیں۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، جب کہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جو وحی کی۔ اگلی آیات پڑھ کر اس کا یقین گویا بڑھ چکا تھا کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہوگی۔ ہر بار کی طرح اب کی بار بھی اس کی مدد کی جائے گی، مگر کیسے؟ یہ سوالیہ نشان ابھی باقی تھا۔ کیا میری بھی ماما؟ وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔